اسمبلی نے سانحہ خزدار میں بس پر خودکش حملے کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور کی، جس میں حملے کو بزدلانہ اور انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا کی زیر صدارت ہوا، جہاں نیشنل پارٹی کے رکن رحمت صالح بلوچ نے قرارداد پیش کی۔ اس حملے میں 10 معصوم طلبہ شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اراکین اسمبلی نے اس واقعے کو علم، امن اور پاکستان کے روشن مستقبل پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی سالمیت اور امن دشمن عناصر کی سازش ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری نے کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی کی انتہا ہے۔ رکن اسمبلی زمرک خان اچکزئی نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کمی پر تشویش ظاہر کی، جبکہ مشیر مینا مجید نے بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد کی طرف اشارہ کیا۔ صوبائی وزیر میر ظہور احمد بلیدی اور راحلہ حمید درانی نے اس حملے کو بھارت کی مذموم سازش قرار دیا اور کہا کہ بلوچستان کے عوام نے قربانیاں دے کر دشمن کے عزائم ناکام بنائے ہیں۔ بخت محمد کاکڑ نے پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور علی مدد جٹک نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ بلوچستان میں امن قائم رہے گا اور ترقی ہوگی۔ آخر میں اراکین اسمبلی کی رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں شہداء کے لیے دعا اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی تمنا کی گئی۔ کچھ دن پہلے وہاں ہمارے خزدار میں جالاوان کی سرزمین پہ 21 تاریخ کو ایک حادثہ ہوا، دہشت گردی کا جو ناقابل برداشت کہ ایک معصوم بچے جو صبح ان کے والدین ان کو تیار کر کے کہ یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ جائیں گے پڑھیں گے اور اپنے قوم کا نام روشن کریں گے، اور بزدل دہشت گرد وہ خودکش کر کے ان معصوم معماروں کو، ان پھولوں کو ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان میں ہمارے 8 بچیاں شہید ہو گئے اور کوئی 40 کے قریب اس بس میں اور بچے تھے جو زخمی ہو چکے ہیں اور بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ میڈم اسپیکر، جالاوان کی سرزمین کو امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا اور وہاں پہ روایتوں کے امین رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں، لیکن دہشت گرد نے جالاوان کی ان روایت کو اور بلوچستان کی ان روایت کو پامال کر کے انہوں نے وہ بچوں پہ جن کو لڑائیوں میں یا جھگڑوں میں بچوں کو اور خواتین کو ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ دہشت گردوں نے ان بچوں پہ حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ بلوچستان نہیں، خزدار نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا، اور اس میں ہر بندے نے، ہر طبقے کے لوگوں نے، ہر جماعت نے، اور حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کا سیاست سے بھی واسطہ نہیں تھا، اور انہوں نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا اور مذمتی قراردادیں اور مذمتی بیانات انہوں نے جاری کر دیے۔ میڈم اسپیکر، اس سے کچھ دن پہلے، 4-5 دن پہلے، وہاں لیویز کے اہلکار اپنا ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، یہی دہشت گردوں نے وہاں جا کے ان کو 4 بندوں کو جو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور دوسرا وار ان کا جو ہے نا یہ بچے تھے جن کو شہید کیا گیا۔ میڈم اسپیکر، میں مشترکہ بھی قرارداد ہوگی، پہلے تو اپوزیشن کی طرف سے یہ قرارداد تھی، ابھی اس ہاؤس کی طرف سے مشترکہ قرارداد تھی۔ میں ریکویسٹ میرا یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے اور ان کو عبرت کا ایسا نشانہ بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی دہشت گرد یا آئندہ کوئی بندہ اس طرح کے حرکت نہ کر سکے۔ میڈم اسپیکر، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ میں اس دن 21 تاریخ کو خزدار میں تھا، یہ حادثہ ہوا، بخدا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس طرح کوئٹہ تک پہنچے، اور وہاں جو حالات تھی اور لوگوں کے جو چیخ و پکار تھے اور جو بچوں کے
ہر بندہ بچوں کا سن کے میرے خیال میں ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے. لڑنا ہے تو کسی سے لڑو, لڑنا ہے تو کسی گورنمنٹ کے بندے سے لڑو, لڑنا ہے اپوزیشن سے لڑو, لڑنا ہے مجھ سے لڑو, لڑنا ہے کسی اور سے لڑو. ان معصوم بچوں سے لڑتے ہو, شرم آنی چاہیے ان دہشت گردوں کو, اور شرم آنی چاہیے ان کے جو ہواری ہے جو دہشت گردی پہ یا ان چیزوں پہ ان کو روانہ کرتے ہیں, ان کو بھی تو شرم آنی چاہیے کہ وہ بچوں کو ان پھولوں کو جا کے شہید کرتے ہیں. میڈم اسپیکر, میں اس قرارداد کو ہاؤس کی طرف سے سب نے حمایت کی ہے, اور اس میں درخواست یہی ہے ہمارے کہ اس قرارداد کو منظور کیا جائے, اور اس قرارداد میں ان لوگوں کو ایسے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ کوئی اور اس طرح کے حرکت نہ کر سکتے. جی میں مکمل حمایت کرتی ہوں. 21 مئی کو بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول بس پہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, ہماری معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا, اور آج تک جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ ہمارے 8 بچے شہید ہوئے ہیں, کئی زخمی ہیں. آئے روز ایک شہادت ہوتی ہے کیونکہ بہت کرٹیکل سچویشن میں ہیں, کنڈیشن میں ہیں ہمارے بچے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ درندگی اور سفاکیت کی انتہا ہے. ہمارا دشمن اتنا گرا ہوا ہے, اتنا بزدل ہے کہ وہ ان اعلی کاروں کے ذریعے, ان ضمیر فروش اعلی کاروں کے ذریعے بلوچستان کی بچوں کو نشانہ بنا کر, ان معصوموں کا خون بہا کر وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے پاکستان کو. کیونکہ جو بھارتی اسپانسر ٹیررزم ہے بلوچستان میں, اس بات میں کوئی شک نہیں. ہمارے پاس پہلے بھی اس بات کے ایویڈنسز تھے 2015 سے لے کر اب تک کہ کس طرح بھارت ملوث ہے بلوچستان کی دہشت گردی میں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں, جدید اسلحہ پرووائڈ کرنے میں, ان کی فنڈنگ کرنے میں, ان کی ٹاسکنگ باقاعدہ بلوچستان میں آ کر ان کی ٹاسکنگ کی جاتی ہے. کلبھوشن یادو جس طرح بلوچستان میں پکڑے گئے اور جس طرح انہوں نے کنفرنس کیا کہ وہ کس طرح اور کس منصوبے کے لیے یہاں آئے تھے اور کن لوگوں سے ملے, تو دنیا کو بتانے کے لیے میرے خیال سے بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں جو ٹیررزم ہو رہی ہے بلوچستان میں. اس طرح نہیں ہے کہ حکومت یا سیکیورٹی فورسز پہ کچھ نہیں کر رہے. یہ ہمارا ازلی دشمن پہلے دن سے پاکستان کے خلاف منصوبے کر رہا ہے جب سے پاکستان معزل وجود میں آیا, لیکن یہ تقریباً 2015 سے لے کر اب تک یہ ایکسٹریم لیول کی ٹیررزم کر رہا ہے بلوچستان میں. اس طرح نہیں ہے کہ حکومت ریاست یا کوئی اس طرح کے انیشیٹیوز نہیں لیے گئے ہیں یا دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سیریس نہیں ہے. تو میں بتانا چاہتی ہوں ایوان کو, پوری بلوچستان کو, کہ ہمارے سامنے جو یہ خودکش بمبار جو پکڑے گئے, ان میں سے کچھ خواتین اور کچھ اس طرح اسٹوڈنٹس, کہ خودکش بمبار بننے سے پہلے وہ ہمارے سامنے ہم نہ بھولیں, یہ انہی سیکیورٹی فورسز اور اسی حکومت نے ناکام کیے. اگر وہ پکڑے نہ جاتے تو اس طرح پتہ نہیں کون سا وہ واقعہ دردناک کرتے بلوچستان میں, اور کتنے لوگوں کی موت کا سبب بنتے, کتنی خون اور کتنی تباہی کا سبب بنتے. ماحول آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ڈیٹین ہوا تھا اور کس طرح اس کے پاس خودکش بمبار اور ساری چیزیں تھی, اور انہوں نے بتایا کہ وہ کس وہ ایک کارروائی کی تیاری کر رہی تھی اور کس طرح اس کو سامان پہنچائے گئے. اس کے علاوہ عدیلہ بلوچ جس کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے, مکران سے ہے, وہ ڈیٹین ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو ورغلا کر پہاڑوں پر لے جایا گیا, ٹرین کیا گیا کہ آپ نے خودکش بمبار بننا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچے اس طرح جو پچھلے مہینے انہوں نے پریس کانفرنس کیا, بتایا کہ ہمیں ورغلایا گیا, خودکش بمبار بنانے کی ہماری تیاری ہو رہی تھی. اور نور جہان نام کی ایک خاتون تھی جو ہمارے علاقے سے تھی, بلکہ ظہور بلیدی صاحب کے حلقے سے, وہ جس طرح ڈیٹین ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ سارا منصوبہ وہ انہوں نے شیئر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سارے جو حادثات سے یہی حکومت, یہی سیکیورٹی فورسز, یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کو محفوظ کر رہے ہیں. اگر اس طرح کے ایک دو واقعات ہوتے ہیں بدقسمتی سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کلیکٹیو ایفرٹس کا.
माशरे का, पॉलिटिशियंस का, अवामी नुमाइंदों का, हुकूमत का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि सिर्फ अवामी ताकत से, अवामी इत्तेहाद से इस दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में शिकस्त दिया जा सकता है। तो इस वाक़े की मैं शदीद अल्फाज में एक दफ़ा फिर मज़म्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये अखलाकियत, इंसानियत से आरी किस्म का ये दहशतगर्दी हुआ बलूचिस्तान में, और ये जो लोग बलोचियत के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हुकूक के नाम पे ये जो दहशतगर्दी कर रहे, मैं समझती हूँ बलोच तो अपनी जगह ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। बलोचों की कोड ऑफ कंडक्ट में इस तरह का गिरा हुआ, इस तरह की चीज़ें कभी भी हमारी तारीख में नहीं हुई है। हमने औरतों की इज़्ज़त की खातिर, मज़लूमों की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, उनकी दिफा में हमने, हमारा तारीख भरा पड़ा हुआ इस तरह के वाक़यात से। हम इस तरह कभी भी गिरे हुए नहीं थे किस तरह मासूम बच्चों को निशाना बनाए। तो ये भारत की वो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, वो भारत का मकरू चेहरा है जो उसने दुनिया को दिखाया। इंशाअल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान, हमारी अवाम, हुकूमत बलूचिस्तान, हम सब मिलकर बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी को, बलूचिस्तान को इस दहशतगर्दी से हम पाक करेंगे। और ये जो दहशतगर्द हुकूक के नाम पे बलूचिस्तान की अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक्सपोज हो चुके हैं, और इससे आगे चलकर हम उनकी जो असली चेहरे हैं वो अवाम तक पहुंचाएंगे और लोगों तक छोड़ेंगे। ये बात, ये सवाल अवाम तक छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि उनके खैर ख्वाह कौन है, उनके दुश्मन कौन है, बलूचिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले। 21 तारीख को वाक़या हुआ, बस पे जो खुदकश हमला हुआ, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, इस बुज़दिलाना वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए, इस वहशतनाक वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए, इस दर्दनाक वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए, यकीनन कम। मज़म्मत के अल्फाज इस वाक़ये के लिए कम पड़ जा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान, बिलखसूस बलूचिस्तान, इस वक्त जंग की सूरत हाल से गुजर रहा है, और फिर मौजूदा हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया के साथ जो पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया ने जो जारियत की और पाकिस्तानी फौज ने जिस बहादुरी से जवाब दिया और पूरी दुनिया को शशदर कर दिया कि इंडिया जो अपनी हेजिमनी, अपनी गुंडागर्दी इस रीजन में कायम करना चाहता था, वो एक रिबटल से, हमारी पाक आर्मी की प्रोफेशनल रिबटल से, उसका जो गरूर है वो खाक में मिला। आज यकीनन हम अफसरदा है इस वाक़ये के बाद, लेकिन इंडिया को हमारे प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जवाब दिया और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अपनी प्रोफेशनलिज्म का, अपनी प्रिपेयर्डनेस का, आज इंडिया अपनी वो मिटाने के लिए, उस शिकस्त के जो खिफत है उसको मिटाने के लिए उसने अपने प्रॉक्सीज के जरिए जो कई दाइयों से आपने इनका नाम लिया था, यहाँ पे नंबर आजमा है, यहाँ पे दहशतगर्दी कर रही है। आज इस वाक़ये के बाद और पाकिस्तान की जीत के बाद होना यह चाहिए था कि हम नेशनल इंटीग्रेट होते, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते, हम यूनाइटेड हुए, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइटेड हुए इस मुश्किल वक्त में। और बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात है उसके लिए भी इस तरह नेशनल इंटीग्रिटी की जरूरत है, जी। इस तरह यूनिटी की जरूरत है। मैडम स्पीकर,
اگر آج اس ذمہ دار فورم سے ہم ان سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کریں گے، ہم ان سیکیورٹی فورسز کو جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، ہم کبھی اس کو چوکیدار کے نام سے پکاریں، کبھی اس کو کسی اور نام سے پکاریں، کبھی ہم مختلف قسم کے الزامات لگاتے جائیں بغیر کسی ثبوت کے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں اس ذمہ دار فورم سے اس طرح کی باتیں ہو جس کو پورا بلوچستان، پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو، تو جو ایک کنفیوژن دشمن نے پہلے بنائی ہے بلوچستان کے حوالے سے، جی بلوچستان کا جو کاز ہے اس حوالے سے، وہ کنفیوژن ہم اور بڑھا رہے ہیں۔ جی تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فورم سے ضرور جی ابھی تھوڑا سا ذمہ دارانہ کریں بیانات جانے چاہیے۔ جی اس فورم سے ہمیں اپنے سیکیورٹی فورسز کو وی شوڈ اسٹینڈ بائی آور سیکیورٹی فورسز تھینک یو جو کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب۔ جو مقابلہ کر رہے ہیں، ہر فورم پہ کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں آج اگر ہم سکون کی نیند سے سو رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اگر محفوظ سمجھ رہے ہیں، تو آج اگر ہم یہاں بیٹھے تو اس میں ان شہیدوں کا خون شامل ہے۔ تھینک یو۔ لہٰذا یہ جو قرارداد ہے اس کی میں یقیناً اس کی حمایت کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام کولیگ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے ہماری طرف سے ایک یونٹی کی آواز جو اس جنگ کے خلاف ہے، ان فورسز کے خلاف جو یہاں پہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف اگر یونائٹڈ وائس نکلے گی میرے خیال میں تو پھر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ شاہدہ رؤف صاحبہ، وہ یہ کہتے ہیں بلوچ بوڑھے، بچے، خواتین، کمزور، وہ سب جنگ سے بری و ذمہ ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب انہوں نے مکہ فتح کیا اور جہاں سے پھر اس کے بعد اسلام پھر پھیل گیا، کیا کہا انہوں نے؟ کہ جو بیت المکرم میں بنا لے گا، جو بچہ ہوگا، جو خاتون ہوگی، جو بوڑھا ہوگا، جو کسی طرح بھی جو ہے معافی عام کا اعلان کیا۔ تو ہر جنگ میں ہر مہذب قوم وہ بچوں کو جو ہے کسی بھی جنگ میں بیچ میں نہیں لاتی، اور تم کہتے ہو کہ جی میں نے جو تمہارے بیانات آتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور تمہاری حرکتیں دیکھ لو۔ تم کس بات پہ کہتے ہو کہ جی میں خواتین کا علمبردار ہوں یا میں حقوق کا علمبردار ہوں؟ کیا تمہارے حقوق ان بچوں نے غصب کیے تھے؟ کیا تمہارے حقوق پروں کی جو خدیجہ نے، بال قطر کی جو ہے شائستہ نے، اور دشت کی مال نے غصب کیے تھے جو تم نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ہوتی ہے بلوچیت، یہ ہوتا ہے اسلام۔ یہ اور صرف ایک یہ ان کے لیے الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے، دہشت گرد، اور دہشت گرد دنیا کے کسی بھی ڈیفینیشن میں وہ دہشت گردی ہے۔ اس کے لیے کوئی اور الفاظ ابھی تک انوینٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تک کوئی اسی الفاظ کو جو ہے ایجاد نہیں ہوا ہے۔ دہشت گرد ہوتا ہے جو لوگ بندوق اٹھا کے کسی کو گولی مارے، اس کو صرف اور صرف آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس قرارداد کی جو ہے بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور اپوزیشن کے ممبران اور حکومت کے ممبران کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب کے سب دہشت گردی کے خلاف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تھینک یو جی۔ کائنڈلی میں نام لیتے جا رہی ہوں کیونکہ لسٹ میں میرے پاس کافی نام